سب سے پہلے جب بھی پاکستانی خاص طور پر یہاں پر آتے ہیں، بنگلہ دیشی، یہ دو کنٹریز ایسے ہیں، انڈین موسٹلی ایسا کام کم کرتے ہیں، لیکن یہ دو کمیونٹی ہم نے دیکھی ہیں زیادہ یہاں پر پائی جاتی ہیں، جو کہ ایک سو کالڈ آزاد ویزا، کہ جی آپ آئیں جو مرضی کام کریں، یہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ویزا مل جاتا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ آزاد ویزا کی عمان کے قانون کے مطابق قانونی حیثیت کیا ہے؟ بہت بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح یا یہ جو لفظ ہے آزاد ویزا، جی۔ یہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا۔ دیر از نو ورڈ کالڈ آزاد ویزا، فری ویزا، آزاد ویزا نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں بزنس میں یا معاہدے کے تحت کسی ملازمت میں آپ کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ جی۔ یہ جو آزاد ویزا کی اصطلاح ہے، یہ ہمارے ہاں جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یا ایسے لوگ جو کہ کسی کے ویزے پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فری ویزا سمجھ کے کہیں کسی کے پاس کام کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آتے تو اسی لیے اس کو وہ آزاد ویزا سمجھتے ہیں۔ لیکن قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے، اس کا اختتام وہ کسی نہ کسی بدمزگی پہ ہوتا ہے۔ چلنے کو تو لوگ بہت سال چل جاتے ہیں، لیکن میں اس بارے میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں، میرے پاس بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں تو میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایون بحیثیت مسلمان کہ جو ایک آیت میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم، آپ تو حافظ ہیں، جی جی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بھوک اور خوف جو ہے، یہ دو باتیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں، یہ جو آزاد ویزا ہے، اس میں آپ خوف میں رہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ قانونی اداروں کی طرف سے پکڑے جائیں گے، پھر جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر تفصیل مانگی جائے گی کہ کس کے ویزے پہ آپ آئے، کس حیثیت میں آئے، کام کیا کر رہے ہیں، اور آپ ویزا سلالہ کا ہے پکڑے گئے مسقط سے، ویزا سہار کا ہے پکڑے گئے سلالہ سے۔ تو ایسے واقعات پھر ہوتے ہیں، تو پھر یہاں کے جو قانونی ادارے ہیں وہ اپنے حساب سے قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب پاتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ پھر آپ کو پروسیکیوشن میں بھیجتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر جرمانے ہوتے ہیں، اور جرمانے کے بعد پھر ان کو اس ملک سے بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے پاسپورٹ کو بھی کچھ سالوں کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ چیک کیا جاتا ہے اس دوران۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اس طرح عمان کی گورنمنٹ پسند نہیں کرے گی یا قانون نہیں پسند کرتا کہ ایک آدمی جو آتا ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا ریزیڈنٹ پرمٹ لگتا ہے، جسے یہاں کی زبان میں اقامہ کہتے ہیں۔ جی جی۔ اقامت ایکچولی اردو میں بھی ہے کہ جہاں پہ آپ مقیم ہو جائیں، اقامت کا لفظ مقیم سے نکلا ہے، تو آپ یہاں کے مقیم ہو گئے۔ تو جب آپ یہاں کے مقیم ہو گئے تو یہاں کا قانون آپ پہ لاگو ہوگا، وہ مطبق ہوگا، آپ پہ طبق ہوگا، اس کی نافذ ہوگا۔ تو اس کے تحت آپ اس قانون کے مطابق تو پھر ان کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے تو پھر تو قابل جزا ہے، تو وہ اس کی ممنوع ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر ابھی جو موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ملازمت دینے والے کو بھی 1000 ریال فائن، اور اس کا جو سپانسر ہے جس نے اس کو ویزا دے رکھا ہے اور اس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس کو بھی 1000 کا فائن، اور کبھی کبھی اس آدمی کو بھی اوور سٹے کرنے کا بھی فائن ہوتا ہے۔ تو پھر جرمانے کافی بڑے ہوتے ہیں اور بڑی مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت تک جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے ہر طرف سے۔ جی۔ حکومت عمان کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسے لوگ ہوں جو قانون کی خلاف ورزی کریں، اور ہم تو یہی مشورہ دیں گے اپنی کمیونٹی کو کہ کافی لوگ میرے سامنے آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف میں ہیں، اچھے بھلے معزز گھروں کے لوگ، اچھے گھروں کے لوگ۔ پاکستان میں ان کو صحیح بتایا نہیں جاتا کہ دیر از نو آزاد ویزا۔ وہ پیسے دے کے گھروں کے اپنے سامان بیچ کے، اپنے کوئی مال مویشی بیچ کے، یا کوئی چھوٹی موٹی زمین بیچ کے، یا ایون بیویوں کا زیور بیچ کے آ جاتے ہیں لوگ، اور وہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں،
اور وہ یہاں آ کے وہ پھر وہ پیسہ کچھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو، کچھ رشتہ دار ہمارے ملک میں ایسے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ایسا ویزا بھیج دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہاں آ کے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پردیش میں آ جاتے ہیں، اتنے سارے پیسے دیے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پھر رہائش کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، تا وقت کہ کوئی ملازمت نہ ملے، پھر ان کے پیشے کے مطابق اگر جاب نہیں ملتی تو وہ پریشان رہتے ہیں، اور اگر ملتی ہے تو کہیں دور ملتی ہے، اس شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کہ عمان ایک بڑا ملک ہے، یہاں پہ کافی فاصلے ہیں، سوہار 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، آپ کا سور 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، نروا 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، سلالہ جو ہے وہ بہت دور ہے، وہ تو 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، آپ تو وہاں رہ چکے ہیں، دور ہے، بڑا ملک، تو اس لیے پھر یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں،